جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا آئیڈیالوجیکل وار کا لاسٹ لیکچر ہے، جس کا عنوان بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ سارے پچھلے لیکچرز کا کنکلوژن اور خلاصہ آج ہم پیش کریں گے انشاءاللہ، اور عنوان ہے اور پریکٹیکل ایکشن اگینسٹ دا آئیڈیالوجیکل وار، مسلمانوں کا نظریاتی جنگ کے خلاف عملی اقدام کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر کا عنوان ہے۔ ہم اس سے پہلے اپنے اینیمیز کا ذکر کرتے گئے کہ اینیمیز کون ہیں ہمارے، ان کے ہتھیار کیا ہیں، فیلڈز کیا ہیں آئیڈیالوجیکل وار کی، اور اس کے بعد ریسورسز کیا ہیں آئیڈیالوجیکل وار کے، اور پرپز کیا ہے آئیڈیالوجیکل وار کا۔ یہ پچھلے 3 لیکچرز میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے گئے، اور اس سے پہلے جتنی بھی باتیں ہوتی رہی ان کا تعلق ہمارے اینیمی سے تھا، دشمن سے، نان مسلم سے تھا، کہ وہ ہمارے خلاف کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ میرے اور آپ سے ریلیٹڈ ہے، مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہے، مسلم امہ سے ریلیٹڈ ہے، کہ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے اس جنگ کے اندر۔ یہ جو نظریاتی جنگ کھیلی جا رہی ہے، اس کی ہم نے ڈیٹیل سے اس سارے لیکچر کو، ساری ڈسکشن کو کمپائل کیا، اس کو ہم صحیح طرح سمجھا۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایسا ٹاپک ہے شاید کہ جس میں 95% عوام کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ آئیڈیالوجیکل وار بھی کوئی چیز ہوتی ہے، نظریاتی جنگ سے بھی کسی حریف یا دشمن کو شکست اور ڈیفیٹ دی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آج ہم نے یہ لیکچر ٹاپک رکھا اور اس کو ڈسکس کیا۔ آج ہم اس کا آخری لیکچر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اور پریکٹیکل ایکشن اگینسٹ دا آئیڈیالوجیکل وار، نظریاتی جنگ کے خلاف ہمارا یا مسلم امہ کا عملی اقدام کیا ہونا چاہیے، کیا کچھ ذمہ داری ہیں، کیا ہتھیار مسلمان اختیار کر سکتے ہیں، کن کن رکاوٹوں کو ختم کر کے ہم اپنی طاقت، ہم اپنی ترقی، ہم اپنی ان اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے مقام کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس جنگ کے اندر جو ہمارے ساتھ مسلسل کئی سالوں سے لڑی جا رہی ہے، اور اب ہم اس کے اندر تقریباً شکست کے بہت قریب ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مسلمان کبھی بھی جنگ کے اندر شکست نہیں کھا سکتا، صرف اس کا اسلام ہی اس کو کسی میدان کے اندر شکست سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ بدعملیاں اپنی جگہ ہوں، اور برائیاں اور ہر قسم کے منفیات اور نیگیٹیوٹی مسلمانوں کے اندر جتنی مرضی ہو جائیں، لیکن اسلام ہی مسلمانوں کو دشمن کے خلاف فتح دینے کے لیے کافی ہے۔ انہی باتوں کو ہم آج ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو ہم اسکرین بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو صحیح طرح سمجھ سکیں۔ تو ویپنز آف آئیڈیالوجیکل وار، یہ ہم نے لاسٹ میں پڑھا، کل ہمارا جو آخری بات ہوئی وہ ویپنز آف آئیڈیالوجیکل وار تھی۔ اس میں ہم سب سے پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہمارا اینیمی ہے وہ کون کون سے ہتھیار اپنا رہا ہے، کون کون سے ہتھیاروں کے ذریعے سے اٹیک کر رہا ہے مسلمانوں کے اوپر اس نظریاتی جنگ کے اندر۔ تو تقریباً یہ مختلف کتابوں سے اور مختلف حالات سے، مختلف تجزیات سے کچھ ریسورسز یا کچھ ویپنز ایسے میں نے جمع کیے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعے سے نان مسلم یا ہمارے دشمن یا ہمارے اینیمی مسلسل ان ذرائع کو یا ان ریسورسز کو استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف حملے کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے کنسیپٹس کو خراب کرنے کے لیے، اور ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے۔ کیونکہ ہم نے بات کی تھی، آپ میں سے کئی آج نیو پارٹیسپینٹس ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے ہمارا ایک لیکچر ہوا تھا رمضان میں غالباً، کمپائلیشن آف اسلامک ٹیچنگز، بہت زیادہ امپورٹنٹ لیکچر تھا اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈسکشن تھی وہ ساری، اور یقیناً آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ لیکن اس میں بھی جو ہمارے 5 یا 6 لیکچرز تھے، کلاسز تھیں، اس کے اندر جو پارٹیسپینٹس تھے وہ آتے تو تھے، لیکن اتنی کوانٹٹی نہیں تھی جتنی میں یعنی ایک امید لگائی ہوئی تھی۔ لیکن جب آخری لیکچر تھا جس کے اندر سارے ہم نے کنکلوژن پیش کرنی تھی، تو اس کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ساری بات میں نے آخری کلاس کے لیے بہت زیادہ باتیں امپورٹنٹ روک کے رکھی ہوئی تھی تاکہ اگر اس کے اندر تعداد بڑھے تو سب کو فائدہ ہو سکے، تو اس کے اندر تعداد بہت زیادہ آئی اور انہیں فائدہ بھی ہوا اور بہت زیادہ اچھا پازیٹیو فیڈ بیک بھی آیا۔ اسی طرح آج آئیڈیالوجیکل وار کے بارے میں ہم کافی زیادہ باتیں کر چکے کافی ساری، لیکن آج کیونکہ کنکلوژن ہے تو الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ
کافی سارے پارٹیسپینٹس اس کے اندر شریک ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو خیر کچھ نہ کچھ باتیں میں پریویس لیکچر سے بھی آپ کو بتاتا رہوں گا، کیونکہ نیو پارٹیسپینٹس ہیں، اس لیے جو ہمارے ریگولر پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں شرکا ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اکتائے گا نہیں، بور نہیں ہونا. آپ کے یہ مسلمان بہن بھائی ہیں جو آج پہلی دفعہ اس میں شریک ہو رہے ہیں. تو ہم نے کہا تھا ضروری بات یہ بتانی تھی کہ آئیڈیالوجیکل وار بیسیکلی مسلمانوں کے خلاف صرف اس لیے کھیلی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے. یہ ایک بہت لیول سی بات ہے، سطحی سی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نظریاتی جنگ اس لیے کھیلی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو کلچر ان کا تبدیل کر دیا جائے. نہیں، ٹھیک ہے، اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایجوکیشنل سسٹم کو تبدیل کر دیا جائے، یا پھر مسلمانوں کے اکانومیکل سسٹم کو تبدیل کر دیا جائے، مسلمانوں کے پولیٹیکل سسٹم کو تبدیل کر دیا جائے، اور ان کو ویسٹرن بیسکس کے اوپر لایا جائے، ویسٹرن فلسفے کے اوپر لایا جائے، ویسٹرن فلسفی کے اوپر ان تمام سسٹمز کی بیس رکھی جائے، چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہو، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، میڈیکل سے ریلیٹڈ ہو. لیکن یہ سطحی بات ہے، یہ صرف سارے ذرائع ہیں. بیسک اٹیک یا بیسک ایم ان کا اس بات پر نہیں ہے. بیسک گول ویسٹ کا یہ ہے، مغرب کا یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے. اور اس کی بات ہم نے ڈسکس کی تھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی محنتیں اور کوششیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر جب تک مسلمان اسلام سے جڑا رہے گا، اسلامی احکامات کے ساتھ جڑا رہے گا، اسلامک ٹیچنگ اور سٹڈیز کے ساتھ جڑا رہے گا، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، دنیا اور آخرت میں ایکسیلنسی اس کے نصیب میں آئے گی. نمبر 1، فرسٹ نمبر، ٹھیک ہے، اس کو ملے گا، فرسٹ پوزیشن اس کی ہوگی. مسلمانوں کی ہر میدان، ہر فیلڈ کے اندر کامیابی اور ترقی اس کو ملے گی. ایڈوانس یہ ہوں گے اور نان مسلم مسلمانوں کے محتاج ہو جائیں گے. اور وہ یہ چاہتے نہیں ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ان تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اسلام کے اندر ہر قسم کی پازیٹیوٹی موجود ہے. ہر چیز کی ہر نیگیٹیوٹی اسلام اس سے روکتا ہے. اب وہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اسلام سے دور کرنا اور ناکام کرنا. اس کے لیے وہ ساری محنتیں کوشش کرتے ہیں، لیکن خود مسلمان ہونا بھی نہیں چاہتے. تو بیسک ایفرٹ ان کی، جیسے میں نے پہلے سارا ڈسکس کیا، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے. تو یہ آپ کو 16 علوم نظر آ رہے ہیں، ان کو آپ دیکھ بھی لیجیے، اپنے پاس نوٹ کیجیے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ کاپی اور پینسل ہمارے اس کلاس کا لازمی حصہ ہے. ٹھیک ہے، بات کو بولنے والا، سننے والا ایک ذریعہ جو زوم ہے، اور تیسرا کاپی اور پینسل. ان 4-5 چیزوں سے ہماری کلاس کمپلیٹ ہوتی ہے. اگر ابھی کلاس میں کوئی بات نہ بھی سمجھ آئے، آپ نے اگر اس کو نوٹ کی ہوگی، آپ اس بعد میں سوال کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، ریوائز کر سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں، اس کو آگے کنوے کر سکتے ہیں. تو یہ 16 جو آپ کو ریسورسز یا 16 ویپنز، ان کو میں کہوں گا ہتھیار ہیں، جن کے ذریعے سے نان مسلم آئیڈیالوجیکل وار مسلمانوں کے خلاف کھیل رہے ہیں. ان میں سے 4 کو ہم ڈسکس کریں گے تھوڑی ڈیٹیل سے. ٹھیک ہے، ان میں سے 3 کو تو ہم آج ہی ڈسکس کریں گے. ایک ان میں سے ایسا ہے جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور ایک ان میں سے ایسا ہے جس کو ہم فیوچر میں ڈسکس کریں گے آنے والی کلاسز کے اندر. تو ان کو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. خیر، جی ہاں، یہ وہ 4 ہیں: ایجوکیشن، پولیٹکس، میڈیا اینڈ اکانومی. ان کو ہم تھوڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اب ایجوکیشن، یعنی ہم ڈسکس کیا کر رہے ہیں؟ ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ یہ 4 مین ویپنز ہیں نان مسلمز کے مسلمانوں کے خلاف. اب ان میں سے پہلا ہے ایجوکیشن. اچھا، ایجوکیشن کو ہتھیار بنانے سے نان مسلمز کا گول کیا ہے؟ سب سے پہلا گول یہ ہے کہ چینج آف ٹیچنگ لینگویج، ہمارا جو اس تعلیمات کو سیکھنے کا ذریعہ ہے، سورس، اس کو تبدیل کرنا. ٹھیک ہے، اور اردو، عربک، فارسی، یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر یا پاکستان کے اندر ایک ذریعہ تھا ہماری جو بیسک اسلامک ٹیچنگز اور نالج ہے اس کے ساتھ جڑنے کا، اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، ربط قائم کرنے کا. لیکن نان مسلمز نے ہماری لینگویج کے اوپر اٹیک کر کے
جہاں جہاں تو ہم کہہ رہے تھے کہ ایجوکیشن، یعنی سب سے پہلا انہوں نے ان کا گول کیا تھا ایجوکیشن کو ہتھیار بنانے کے لیے؟ چینج آف ٹیچنگ لینگویج، ہمارے ذریعے کو تبدیل کر دیا۔ دوسرا، میکنگ فارن لینگویج کمپلسری، جو ان کی زبان تھی، مغربی زبان، ویسٹ کی، یورپین، اس لینگویج کو ہمارے لیے، اس زبان کو ہمارا ایک مستقل ذریعہ بنا دیا نالج حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہوا، ہمارا جو لرننگ سٹف تھا، مواد، وہ ٹوٹلی سیکولرزم یا ایتھسٹک ہو گیا، ٹھیک ہے، ایسا ہو گیا جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا ہو گیا، ایسا ہماری تمام تعلیمات کی بیسکس ایسی ہو گئی کہ یا تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یا تو پھر وہ خدا جس کو ایتھسٹک کہتے ہیں اس بیس کے اوپر قائم ہو گیا، اسلامی بیسز، اسلامی بنیادوں سے وہ ہٹ گیا، ٹھیک ہے۔ جو تعلیمی نظام اللہ کے ساتھ جوڑتا تھا وہ اب قائم نہیں رہا، جو تعلیمی نظام دین اور دنیا کو ملا کر ایک ساتھ چلنے کے اعتبار سے رہنمائی کرتا تھا، وہ اب ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں باقی نہیں رہا۔ یہ ان کی محنت تھی جس کا یہ رزلٹ نکلا۔ چوتھا، کو ایجوکیشن۔ پانچواں، گلف بٹوین دا ریلیجیس اینڈ ماڈرن انسٹیٹیوٹس، دینی اور عصری علوم کے جو ادارے ہیں ان کے درمیان بہت بڑا خلیج قائم کر دیا گیا، فرق قائم کر دیا گیا، اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ قائم کر دی گئی کہ ایک دوسرے کے ذریعے ایک دوسرے کو یہ پہچان نہیں پا رہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر پا رہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مولویوں نے ایسا کیا یا علماء نے ایسا کیا یا پھر دنیا داروں نے غلو کر لیا دنیا کی تعلیمات میں، لیکن ایسا بے شک یہ سارے ریزلٹس تھے، ایکچوئل جو اس کے پیچھے ایفرٹ تھی وہ ہمارے اینیمیز کی تھی جس کو ہم پہچان ہی نہیں پا رہے۔ اور آئیڈیالوجیکل وار کے ان تمام ڈسکشن سے یہی مقصود ہے کہ ہم کم از کم اپنی آنکھیں کھول کر اپنے دشمن کو تو پہچان لیں کہ ہماری جنگ کس کے ساتھ لڑی جا رہی ہے، ہم نے یہ کیسے اس جنگ کو جیتنا ہے۔ تو یہ اس کے اچھا، اب یہ ان کے گولز تھے ایجوکیشن کے ذریعے سے، اس کے ریزلٹس کیا نکلے؟ برائے نام مسلمان رہ گئے، عبداللہ نام ہے، عبد الرحمن نام ہے، اللہ کا نہیں پتہ، رحمان کا نہیں پتہ، خالد نام ہے، خالد بن ولید کا نہیں پتہ، معاذ نام ہے، معاذ بن جبل کا نہیں پتہ، ابوبکر نام، ابوبکر صدیق کون تھے ان کا نہیں پتہ، برائے نام مسلمان رہ گئے۔ دوسرا رزلٹ کیا نکلا؟ دین سے متنفر ہو گئی۔ تیسرا، دین اور دنیا کو الگ الگ قرار دینے لگے۔ چوتھا، علماء کو غریب اور فقیر اور اپنا محتاج سمجھنے لگے، حالانکہ اصل تو یہ تھا کہ تمام امت علم والوں کی محتاج تھی، ان کے فقیر تھی، کیونکہ علم والوں ہی کے ذریعے سے تو ہر میدان میں رہنمائی ملتی ہے۔ پانچواں رزلٹ یہ نکلا کہ دینی احکام تھے، اسلامک ٹیچنگز تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت و طریقے تھے، ان کا ہم کھلا انکار کرنے لگ گئے، خود ہی ان کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ چھٹا رزلٹ یہ نکلا کہ مغرب کے غلام بن گئے، ذہنی طور پر ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارے افکار ایک قیدی کی طرح ہیں، ہم ایک غلام کی طرح ہیں، ہم نہ اپنی سوچ رکھتے ہیں، نہ اپنا کلچر رکھتے ہیں، نہ ہمارے کچھ اپنے افکار و خیالات ہیں۔ یہ وہ رزلٹس نکلے جو ویسٹ کی طرف سے، ہمارے اینیمیز کی طرف سے ایجوکیشن کو ہتھیار بنا کر حملے ہوئے، اس کے یہ نتائج نکلے۔ اس کے بعد ہے پالیٹکس۔ پالیٹکس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاتے، اس میں ایک کتاب ہے اسلام اینڈ پالیٹکس، یہ جسٹس تقی عثمانی صاحب کی ہے، اسلام اور سیاسی نظریات، ٹرانسلیشن اس کی ہوئی ہوئی ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ دیکھیں ہاں، ریڈنگ بکس کتنی ضروری ہے اس دور کے اندر کہ جب مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر مسلسل ناکامی ہو رہی ہے، اور کتابوں کے اندر، صحیح کتابوں کے اندر، معتبر کتابوں کے اندر، جن کے اوپر ہمیں جو اسلامی دلائل اپنے اندر رکھتی ہیں، حق اپنے اندر رکھتی ہیں، ان کتابوں کے اندر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ ہم ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، مطالعے کا شوق ہی ختم ہو چکا مسلم امہ کے اندر سے، اور اپنے وقت کو فضول کاموں کے اندر تو ضائع کرتے ہیں، لیکن کتاب کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرنا، کتاب کے ذریعے سے مشکلات کو آسانی میں تبدیل کرنا، کتاب کے ذریعے سے ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کرنا، یہ ہم کرنا بھول گئے۔ حالانکہ کتاب ہر وقت ایک اچھے انسان کی پہچان کتاب ہے، ایک ذہین انسان کی پہچان کتاب ہے، ایک اچھا کردار بنانے کے لیے سب سے مؤثر جو کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو وہ کتاب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر انسان کی نیت ہو۔ تو اب اس کتاب کے ذریعے، خیر کتاب کی بات چل گئی، ہم بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے اس پورے سلیبس کا ایک ٹاپک یہ بھی ہے جس کے اندر ہم کتاب کا مطالعہ کی اہمیت کے اوپر بات کریں گے،
اور اچھا اب پولیٹکس کے اندر یہ ہوا, صرف ایک مثال دیتا ہوں, ڈیموکریسی, جمہوریت, جمہوریت کا نعرہ لگا کر ہر قسم کے ذہن کو تبدیل کر دیا گیا, بس جمہوریت جمہوریت, ڈیموکریسی ہونی چاہیے ڈیموکریسی. اب ڈیموکریسی کا جیسے ہم نے یہ 4 فیلڈز پڑھی تھی نا آئیڈیالوجیکل وار کی, جس کے اندر تھا اورینٹلزم تھا, گلوبلائزیشن تھی, امپیریلزم تھا, اور کرسچینٹی مشن تھا. تو ہم نے کہا تھا ان چاروں کی ایک پازیٹیو تعریف ہے جو آپ کو گوگل پر سرچ کرنے سے ملے گی, کتابوں میں ملے گی, اور ایک نیگیٹو تحقیق اس کی ڈیفینیشن ہے, لیکن وہی نیگیٹو ڈیفینیشن ہی ایکچوئل ہے, جو ریزلٹ اورینٹڈ ہے, جو تاریخی ہے, جو حقائق ہیں, وہ نیگیٹو والی ہے. تو اسی طرح اس ڈیموکریسی کے ذریعے سے 2 ڈیفینیشن اس کی بھی نکلتی ہیں, لیکن خیر جو اصل ڈیفینیشن اس کی نکل رہی ہے آج ابھی تک کے تاریخ اور حقائق کو سامنے رکھ کر اگر کیا جائے تو واضح ہے, بالکل سمپل. کیا ہے کہ امریکہ کو صدر ہے, امریکہ کی حیثیت ایک صدر کی ہے, کسی ملک کا جیسے صدر ہوتا ہے, اور باقی جتنی کنٹریز ہیں ان کی حیثیت عوام کی سی ہے. اب عوام صدر کے سامنے کچھ بول نہیں سکتی, نہ ان کے پاس طاقت ہے نہ قوت ہے. ہر قسم کے سورسز کو اور وسائل کو, ہر قسم کے مفاد کو کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, کنٹرول کیا ہے کس نے؟ صدر نے. اور یہ سارے عوام اس کے سامنے غلام اور قیدی ہیں. یہ نعرہ ڈیموکریسی کا اس کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آگے ہم بات کریں گے کہ جتنی بھی چاہتے ہیں ہمارے اینیمیز کی, جتنی بھی خواہشات ہیں, جتنے بھی ان کے مکر و فریب ہیں, سب پانی میں مل جانے ہیں. ابھی ہم عنقریب بات کریں گے اس بارے میں. جو تیسرا ہے میڈیا. میڈیا کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے, لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ دیکھیں میڈیا کے ذریعے سے میڈیا 80% ویپن جو نان مسلمس استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف آئیڈیالوجیکل وار کے اعتبار سے, وہ میڈیا ہی ہے. جی ہاں, ایجوکیشن, پالیٹکس, اکانومی, یہ باقی 20% ان میں تقسیم ہوتا ہے. 80% ویپن جو استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف, میرے اور آپ کے خلاف, وہ میڈیا ہے. اور حیرانگی کی بات ہے کہ ہم اس ویپن کی گولیوں کو اپنی پسند سے اپنے سینے پر کھا رہے ہیں. اس ویپن کے بٹ کو اپنی پسند اور خواہش اور خوشنودی سے خوش ہو کر طیب خاطر کے ساتھ اس کے ویپن کے بٹ کو اپنے دماغ اور اپنی ذہنیت پہ مارنا چاہ رہے ہیں خود, اور خوش ہیں, اس پہ فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی سمجھ سیدھی فرمائے. میڈیا کے بارے میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ میڈیا ہر محاذ پر, ہر فیلڈ کے اندر ہمارے دشمن کا سب سے زیادہ خطرناک اور مؤثر ہتھیار ہے. میڈیا پر جس نظریے کا غلبہ ہوتا ہے عوام اسی ذہن کو اختیار کر لیتے ہیں. ہر جنگ مضبوط اعصاب کے بل بوتے پر لڑی جاتی ہے. ہمارا دشمن میڈیا کے ذریعے ہمارے اعصاب پر حملہ کر رہا ہے اور ہمیں عمومی طور پر مایوسی, کم ہمتی اور کم فکری کا شکار بنا رہا ہے. لیکن لوگوں کی 2 قسمیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں, اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں, اور کچھ لوگ, ایک دوسری قسم وہ ہوتی ہے لوگوں کی جو غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. ان کو بتانا پڑتا ہے بار بار کہ بھئی یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے, اس کام کو اس طرح کرنا ہے. ان کو بار بار ڈکٹیٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب ان دونوں قسم کے لوگوں کے اوپر میڈیا کے ذریعے سے اٹیک کیا جا رہا ہے. میڈیا ذمہ دار لوگوں کو شبہات کے ذریعے پھانستا ہے, ٹھیک ہے, ان کے کنسیپٹس, ان کے افکار و خیالات کو تبدیل کرتا ہے. ظاہر ہے جب ذمہ دار قسم کے لوگوں کے افکار و خیالات تبدیل ہو جائیں گے تو جو بھی وہ عمل کریں گے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے وہ غلط کریں گے. اس لیے کیونکہ ہماری اس سلیبس کا سب سے پہلا عنوان ہی یہ تھا کہ انسان عقل رکھتا ہے, اور عقل ہی کی بنیاد پر انسان کے تمام عمل کا دار و مدار ہے, چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو. اب ان شبہات کے ذریعے سے, ڈاؤٹس کے ذریعے سے, الجھنوں کے ذریعے سے, کنفیوژنس کے ذریعے سے, جو کہ اسلامک ٹیچنگز میں پیدا کی جا رہی ہیں اورینٹلزم کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, تو ان شبہات پھیلانے کا ذریعہ سب سے زیادہ میڈیا ہی ہے. جو ہم خبریں سنتے ہیں, ہم اسلامک میڈیا کے اوپر ہم اسلامک چینلز دیکھتے ہیں اور اسلامک ڈسکشن سنتے ہیں, اور رمضان کے اندر تو میڈیا ہی ہمارے لیے قرآن اور حدیث اور نبی کی حیثیت رکھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح حق کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے. اب ان نیوز کے ذریعے سے, خبروں کے ذریعے سے, تجزیوں کے ذریعے سے ان شبہات کی بھرمار ہوتی ہے, اور ایک غیر جو ذمہ دار طبقہ ہے وہ ان ساری باتوں کو سن رہا ہے اور ان غلط ڈاؤٹ اور کنفیوژنس کو اپنے ذہن میں لیے ہوئے, کیونکہ صحیح رہنمائی تو کرنے والا اس کو کوئی بندہ ہے نہیں. اور جو دوسرا طبقہ ہے غیر ذمہ دار طبقہ, ان کو شہوات میں ڈبویا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کو من پسند چیزوں کے اندر ڈبویا جا رہا ہے, رنگینیوں کے اندر, کلرز کے اندر ڈبویا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ, میوزک,
آرٹس، موویز، ڈراماز، گیمز اور سپورٹس، ان چیزوں کے ذریعے سے ان کو ان کی شہوت پوری کی جا رہی ہے، ان کی خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اب غیر ذمہ دار طبقے کو تو ان کی چاہت یہ ہوتی ہے، اٹموسٹ ان کی جو سب سے زیادہ ان کی چاہت ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بھائی ہماری جو رضا ہے، ہماری خواہش پوری ہو، کیونکہ ذمہ داری تو ہے نہیں کوئی۔ اب خواہش پوری کرنے کے لیے ان کو انٹرٹینمنٹ دی جا رہی ہے، اس سے زیادہ ان کو چاہیے کیا؟ ٹھیک ہے، جس میں موسیقی ہے، میوزک، رقص، فلمیں، ڈرامہ، سب کچھ شامل ہے۔ اب ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہے۔ تو یہ میڈیا کے ذریعے سے 80% جنگ لڑی جا رہی ہے۔ چوتھی چیز ہے اکانومی۔ اکانومی میں ہم گلوبلائزیشن میں بڑی ڈیٹیل سے بات کر کے تھے، ان میں سے چند نام دوبارہ لے لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ IMF کا نام لیا ہم نے، NGOs کا نام لیا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا نام لیا، اور نیشنل لیگ کا نام لیا، اور اس طرح کی اور کئی آرگنائزیشنز ہیں جن کو صرف اس لیے قائم کیا گیا کہ گلوبلائزیشن تو کی جائے دنیا کے اندر، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو شکست دی جائے گلوبلائزیشن کے ذریعے سے۔ اور یہ چار پرپز ہیں گلوبلائزیشن کے یا اکانومی سسٹم کو بدلنے کے لیے جو ہمارے دشمن نے اپنائے ہیں، اور ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے تھے، جن میں سے پہلا ہے جتنے بھی سونے کے ذخائر ہیں، گولڈ ریزرو جتنے بھی کائنات میں پائے جاتے ہیں، ان کو حاصل کیا جائے، ان کے اوپر کنٹرول اور قبضہ کیا جائے، اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز قائم کی جائیں، نیشنل کمپنیز کو ختم کر کے ملٹی نیشنل کمپنیز لائی جائیں وجود میں، اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کے اوپر پورا قابو اور کنٹرول حاصل کیا جائے۔ تو یہ، لیکن اب ہم بات کریں گے، یہ چار ہم نے خیر ڈسکس کیے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ویپنز جو نان مسلمز اپنا رہے ہیں، اختیار کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اب عملی اقدام، پریکٹیکل ایکشن، مسلمانوں کا پریکٹیکل ایکشن کیا ہونا چاہیے، اس پہ ابھی ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام حق مذہب ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کامیابی کس میں ہے؟ حق میں، اور حق والوں کی ہی ہمیشہ کامیابی ہوگی۔ ہم نے ایک آیت ڈسکس کی تھی، بورڈ پہ اسکرین شیئر بھی کی تھی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ 15ویں سپارے کی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حق آ گیا، ٹھیک ہے، حق آ گیا، وزهق الباطل، اور جو باطل ہے وہ مٹ گیا، ان الباطل كان زهوقا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کامیابی کس کی ہے؟ حق کی، اور اسلام کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے، اس سے بڑا کوئی حق نہیں، اس سے بڑی کوئی واضح چیز نہیں، اس سے بڑی کوئی سچ کوئی ہے نہیں، اسلام حق ہے۔ تو فتح کس کی ہوگی؟ اسلام کی۔ شرط کیا ہے؟ کہ اسلام کے ساتھ جڑا جائے۔ شرط کیا ہے؟ کہ مسلمان اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو اپنائیں، اپنی زندگی کے اندر اسلام کو اپلائی کریں، ہر فیلڈ کے اندر۔ ہم سے مطلب نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، حج فرض و حج کر لیا، عید کی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، یہ اسلام ہے۔ اسلام دیکھیں ہر سیکنڈ کے اندر کوئی نہ کوئی آرڈر آپ کی طرف متوجہ ہے اسلام کا، اور اس کے اندر یعنی آپ یہ سمجھیں گے اس تاریخ سے کہ یہ تو بڑے مشکل کام ہے، مشکل نہیں، یہ آپ کے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر سیکنڈ میں آپ کے اوپر اسلام کا جو بھی آرڈر آپ کے اوپر یعنی قائم ہو رہا ہے، وہ اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو آپ اپنے لیے مشکل نہیں پیدا کر رہے ہیں، آپ کو مشکل نہیں، آپ کے لیے آسانیاں ہانی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ خیر اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں جائیں گے، لیکن ہم نے ابھی تک یہ سمجھ لیا کہ اسلام حق ہے، اور کامیابی حق والوں کی ہونی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ جڑا جائے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام حق ہے، تو ضروری ہے کہ ہم سیٹسفائی ہوں، ہم مطمئن ہوں اس بات پر کہ ہمارے دشمن، ہمارے انیمی جتنی مرضی کوششیں کر لیں، جتنی مرضی محنتیں کر لیں۔ دیکھیں ہم نے ابھی تک تقریباً 3 کلاسز ہوگی نا آئیڈیالوجیکل وار کی، اب ان تمام کلاسز سے ایک نا امیدی سی چھا جاتی تھی ہمارے ذہن پہ، یار وہ یہ کچھ کر رہے ہیں، ہمارے ایجوکیشن کے ساتھ انہوں نے یہ کر دیا، پولیٹیکل کے ساتھ یہ کر دیا، میڈیا کے ساتھ یہ کر دیا، اوف اللہ کیا ہوگا، اب تو ہم گئے، ہم تو پاکستان تو ختم، بس مسلمان تو گئے، بیت اللہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر شریف پر اب نہیں ہو سکتی، اور مسجد نبوی گئی، فلسطین بیت المقدس گیا، مسلمان تو ختم اس کائنات سے، بھائی اب تو ناکامی ناکامی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی ہم چند آیات آپ کو شاید بورڈ پر نظر بھی آ رہی ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے، اور ان کے ذریعے سے ہمارے سامنے یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ
نان مسلم جتنے بھی ایفرٹ کر لیں فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کامیابی ہماری ہونی ہے، اور ہم ہی انشاءاللہ اس وار کو ون کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے یہ کہ سب سے پہلا پریکٹیکل ایکشن کیا نکلتا ہے ہمارے لیے؟ سیٹسفیکیشن، سیٹسفائڈ، ٹو بی سیٹسفائڈ، ہمیں مطمئن رہنا ہے سکون کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں، فتح ہماری ہے، ہم حق پر ہیں، فتح ہماری ہے، ہم اسلام پر ہیں، فتح ہماری ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، فتح ہماری ہے، ہم مسلمان ہیں۔ سب سے پہلی آیت آپ دیکھیں، سورہ محمد کی آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھیں، نان مسلم کے پاس پاور بھی ہے، ویپنز بھی ہیں، ان کے پاس ذہین ترین طبقہ بھی ہے، ہر قسم کی ایڈوانسمنٹ بھی ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو وہ کچھ نہیں ہے نا۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی پاور، اللہ کی حکمت، اللہ کا اللہ کے احکامات کا مستحکم ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے فوج، آرمی، اور اللہ کے ویپنز، ان کے سامنے تو کسی انسان کا، نان مسلم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، بات ختم بھئی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ بس میں تو کہتا ہوں کہ بس اس آیت کو ڈسکس کر لیں، نیچے والی کو چھوڑ دیا جائے، بس اتنا ہی کافی ہے کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے، لیکن چلیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ دوسری آیت دیکھیں، سورہ روم کی ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان، ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست آیت ہے، کتنی زبردست اللہ ہمارے حوصلے دے رہے ہیں، حوصلے بلند کر رہے ہیں۔ بھئی ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ فرما رہے ہیں ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے۔ بس جب ایمان والوں کی مدد اللہ کے ذمے ہے تو پھر ختم بات۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ہم اہل ایمان بن جائیں، اس کے بارے میں ہم اسی پریکٹیکل ایکشن میں کے بارے کے ٹاپک میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب چونکہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں، لہٰذا اس کی معیت اور نصرت کامیابی کا یقینی ذریعہ اور فتح کا مؤثر ترین ہتھیار ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، حوصلہ بڑھانے والے وعدے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حتمی فتح کے وعدے کیے ہیں، ان سے زیادہ سچے وعدے کوئی نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا۔ اللہ کا لشکر کون ہے؟ اہل ایمان، اہل اسلام، کلمے والے، نبی والے، یہ اللہ کا لشکر ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں بے شک ہمارا لشکر غالب آئے گا، ہمارے لشکر کو کامیابی ملے گی، ہمارے لشکر کو ڈیفیٹ نہیں ملے گی، ہمارے لشکر کے خلاف جو مرضی کر لیا جائے، ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، کم ہمت نہ ہو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو۔ جیسے میں نے کہا نا کہ پہلا پریکٹیکل ایکشن کیا ہے؟ ٹو بی سیٹسفائڈ، مطمئن رہنا ہے ہمیں، امید رکھنی ہے ہمیں۔ تو یہی فرما رہے ہیں اللہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ شرط ایمان ہے، شرط ایمان والا بننا ہے۔ سورہ صف آگے اگلی آیت اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ اللہ اس سچے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ اب دین غالب آنا ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله فيه كلمة الاسلام، زمین کے اوپر کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں رہے گا مگر یہ کہ جس کے اندر اللہ کا کلمہ اسلام داخل نہ ہو کر رہ جائے۔ اب اسلام پھیلے گا، دین غالب آئے گا، اللہ کی فوج کو غلبہ آنا ہے، اللہ کے لشکر اہل ایمان کو فتح نصیب ہونی ہے، غالب ہوں گے۔ بس تو پہلا پریکٹیکل ایکشن کیا نکلا؟ پہلا عملی اقدام کیا ہے؟ ٹو بی سیٹسفائڈ اینڈ ہوپ اینڈ ٹرائی۔ ٹو بی سیٹسفائڈ، مطمئن رہنا ہے، ہوپ، امید رکھنی ہے، کس کی؟ فتح کی، غلبے کی۔ نا امیدی اللہ کو پسند نہیں۔ تیسری کیا ہے؟ ٹرائی، مسلسل محنت اور کوشش۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم مطمئن ہو جائیں کوشش چھوڑ دیں، ایسا بھی نہ ہو کہ ہم امید تو رکھیں لیکن مطمئن نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ ہم کوشش چھوڑ دیں، مطمئن بھی ہوں، امید بھی رکھیں، بلکہ تینوں کام، امید بھی رکھنی ہے، مطمئن بھی رہنا ہے فتح پر، اور محنت اور کوشش کرنی ہے، جنگ لڑنی ہے۔ ایسا نہ ہو گھر میں بیٹھ جائیں، جنگ نہیں لڑنی، فتح تو ہماری، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہاں پہ شرط رکھی نا
اہل ایمان ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوگے تب یہ ہوگا، اس لیے اللہ نے یہ شرط رکھی. تو یہ پہلا پریکٹیکل ایکشن، پہلا عملی اقدام ہمارے لیے یہ ہے. دوسرا جو، تو یہ اپنے پاس نوٹ کریں، اس کو ہم ایز اے سمرائز بھی کریں گے انشاءاللہ آخر میں جو اسکرین شیئر کریں گے اس میں. تو اگلی بات یہ ضروری ہے کہ جو اگلا عملی اقدام ہونا چاہیے مسلمانوں کا وہ ہے سیو اینڈ پروٹیکشن. جب ہم نے یہ کہا کہ اسلام حق ہے، اسلام والوں کی کامیابی ہے، اسلام کے ساتھ جڑنے میں ہماری فتح، ہماری کامیابی، ہمارا لیے غلبہ ہے اس جنگ کے اندر، تو پھر اسلام کو محفوظ رکھنا یہ الٹیمیٹ ریزلٹ نکلتا ہے اس سے. یعنی اگر ہم اسلام محفوظ نہیں رکھ رہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام حق ہے، اسلام والوں کی کامیابی، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اسلام حق ہے اور اسلام والوں کی حق والوں کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام حق ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام والوں کی کامیابی ہے، تو پھر اسلام کو محفوظ رکھنا، اسلامک ٹیچنگز کو، اسلامک نالج کو، اسلامک اسٹڈیز کو، اسلامی احکامات کو، اسلامی شریعت کو، اسلام جن جن امور کا احاطہ کرتا ہے ان سب کو سیو کرنا اپنے پاس، پروٹیکٹ کرنا اپنے پاس، محفوظ رکھنا اپنے پاس، اپنی لائف میں اس کو اپلائی کرنا، یہ لازمی شرط ہے اس کے لیے. فرسٹ کنڈیشن ہے اس کے لیے، بیسک کنڈیشن ہے اس کے لیے. اب بڑی ضروری بات میں کرنے لگا ہوں. اب دیکھیں، اسلام کو اور اسلام کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے اعتبار سے، اس کو محفوظ رکھنے کے اعتبار سے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس زمانے کے اعتبار سے یا اس جنگ کے اعتبار سے جو ابھی ہم لڑ رہے ہیں، جس کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہو سکتا ہے، ابراہیم بھائی غور سے سنیے گا کیونکہ آپ نے ایک دفعہ بلکہ اس بارے میں کیونکہ آپ نے ایک دفعہ اس بارے میں تو نہیں بات کی تھی، ایک سوال پوچھا تھا. اگر آپ اس بات کو غور سے سن لیں تو اس سوال کا جواب بھی آپ کو اس میں سے ملے گا. تو اچھا، تو پہلا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کمپلیٹ آئسولیشن اینڈ ڈسٹینس فرام دا اٹیکرز. جو ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں نا، نان مسلمس، ٹھیک ہے، اور جو ہمارے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، جن کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی ہے، ہم ان سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کر لیں. مکمل تو کیونکہ ہم نے کہا نا اسلام حق ہے، اسلام میں کامیابی ہے. ہم ہر فیلڈ، ہر عمل، ہر پریکٹیکل ایکشن کے اندر اپنے اٹیکرز سے علیحدگی اختیار کر لیں، ان کو فالو کرنا چھوڑ دیں، ان کو لائک کرنا چھوڑ دیں، ان کو سبسکرائب کرنا چھوڑ دیں. بس کاروبار کرنا ہے، اسلام کو دیکھیں. تعلیم حاصل کرنی ہے، اسلام کو دیکھیں. تربیت کرنی ہے، اسلام کو دیکھیں. شادی بیاہ کرنا ہے، اسلام کو دیکھیں. کوئی فوت ہو گیا، اسلام کو دیکھیں. یہ اس کا، یہ جو ہم نے پہلا طریقہ پڑھا نا، اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم غیروں کے طریقوں کو بالکل چھوڑ دیں. کمپلیٹ آئسولیشن اینڈ ڈسٹینس فرام دا اٹیکرز، بالکل ان کو چھوڑ دیں، علیحدگی. نہیں، ہم نے آپ کو کسی چیز میں فالو کرنا ہی نہیں. ہمارے پاس اب ہر چیز ہمارے اسلام کی، اللہ کی اور نبی کی دی ہوئی موجود ہے، ہم نے آپ کو دیکھنا ہی نہیں. بس ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ، گیننگ دا بینیفٹس آف دا اٹیکرز ود اوائڈنگ دیئر ایولز اینڈ لاسز. ہمارے اوپر جو حملہ کر رہے ہیں دشمن، نان مسلمس، ہم ان کی اچھائیوں کو، یا ان کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے، یا ان کے پاس جو منافع ہیں، فوائد ہیں، ان کو حاصل کریں. ساتھ ساتھ ان کی جو برائیاں ہیں، یا ان کے نقصانات ہیں، یا ان کے جو حملے ہیں ہمارے اوپر، ان سے بچیں. یہ دوسرا طریقہ. پہلا طریقہ بالکل علیحدگی، بس نہیں، آپ کو دیکھنا ہی نہیں، نہ آپ سے فوائد لینے ہیں، نہ کچھ اور. بس ہم سب کچھ اب خود ہیں، ہمارے پاس سب کچھ خود موجود ہے. دوسرا طریقہ کہ نہیں، ہم آپ کے پاس جو فوائد ہیں، آپ کے پاس جو منافع ہیں، آپ کے پاس جو یوزفل چیزیں ہیں، بینیفٹس ہیں، اس کو حاصل کریں گے. آپ کے حملوں سے بچیں گے، آپ کے نقصانات سے بچیں گے، آپ کے برائیوں سے بچیں گے. یہ دوسرا طریقہ ہے. اب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈاکٹر محمود احمد غازی، شاید آپ میں سے نام سے فیملیئر ہو. یہ فیڈرل منسٹر فار ریلیجیس افیئرز تھے پاکستان کے، اور اسلام یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے. بہت قابل اور ذہین شخصیت تھے. محاضرات کے نام سے ان کے بہت سارے لیکچرز ہیں، محاضرات قرآن، محاضرات سیرت، محاضرات فقہ، محاضرات شریعت، محاضرات معیشت اور تجارت، اس طرح کے محاضرات حدیث. کافی سارے لیکچرز ہیں ان کے اردو کے اندر. اگر کو موقع ملے تو ان کا مطالعہ کیجیے گا. تو ان کی ایک کتاب ہے اسلام اور مغرب، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک یہ سیمینار انہوں نے کنڈکٹ کیا گیا تھا ویسٹرن یورپینز کی طرف سے. اس کے اندر ان کو بھی دعوت دی گئی تھی، یہ وہاں پہ گئے.
اور وہاں پہ ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ ہماری مغربی جو تہذیب ہے، ویسٹرن کلچر سویلائزیشن ہے، اس کے بارے میں مسلمانوں کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، ان کا کیا رویہ ہے، یا ان کے کیا افکار و خیالات ہیں مغربی تہذیب کے بارے میں. تو مختلف لیکچرز ہوئے، ڈسکشنز ہوئی، تو رزلٹ یہ نکلا کہ مسلمان تین ٹائپس ہیں مسلمانوں کی. پہلی ٹائپ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے مغربی تہذیب کو فالو کرنا ہی نہیں ہے بالکل بالکل. جیسے ہم نے کہا نا کہ دو طریقے ہو سکتے ہیں، اس میں ہم نے کہا کمپلیٹ آئسولیشن. اسی طرح تو پہلی ٹائپ مسلمانوں کی وہ ہے جو ہر طرح سے بس آنکھیں بند مغرب سے، دیکھنا ہی نہیں ہے ان کو. دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں نہیں، ہم ہر کام کے اندر، ہر عمل کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر ہم نے ویسٹ کو فالو کرنا ہے، یورپینس کو فالو کرنا ہے، امریکہ کو فالو کرنا ہے. وہاں سے جو بات آئی ہم اس کو آنکھیں بند کر کے دیکھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے، لائک کرنا ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. یہ دوسری ٹائپ ہے مسلمانوں کی. یہ وہ سیمینار کے ریزلٹس نکل رہے تھے. اب تیسری ٹائپ وہ تھی مسلمانوں کی جو کہتے تھے کہ نہیں، ہم مغربی تہذیب سے جو اچھائیاں آئیں گی، یعنی جو ایسی چیزیں آئیں گی جن کو استعمال کرنے سے اسلام نہیں روکتا. مثال کے طور پر ٹماٹر کو ٹومیٹو کہنے سے اسلام نہیں روکتا، آلو کو پوٹیٹو کہنے سے اسلام نہیں روکتا، پیاز کو انین کہنے سے اسلام نہیں روکتا. تو ایسی جتنی چیزیں ہیں ان کو ہم فالو کر لیں گے جس کے اندر نہ ہمیں اسلام منع کرتا ہے اور نہ اس کی کوئی کھلی اجازت دیتا ہے. بس جس کے اندر اسلام خاموش ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی گنجائش ہے، رخصت ہے، تو اس میں ہم عمل کریں گے. مغرب تہذیب کے جو بھی عمل وہاں سے آئے گا ہم تک، اور وہاں سے جو برائیاں آئیں گی جن سے اسلام روکتا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس سے اسلام روکتا ہے، یا پھر پردہ نہ کرنا، اس سے اسلام روکتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں آئیں گی جس سے اسلام روکتا ہے ہم ان کو چھوڑ دیں گے. جو پازیٹیو چیزیں آئیں گی جس سے اسلام نہیں روکتا اس کو ہم اختیار کریں گے. تو یہ 3 ٹائپس نکلی اس سیمینار کے اندر. اچھا، اس کے بعد ایک انگریز صاحب کھڑے ہوئے وہاں پر سیمینار کے اندر اسٹیج پر، اور یہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں جو اس کتاب کے اندر لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جو 3 ٹائپس مسلمانوں کی ہیں، اس میں یہ جو تیسری ٹائپ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان مغربی تہذیب کی پازیٹیو چیزوں کو یوز کریں گے، اپلائی کریں گے، اور نیگیٹو چیزوں کو چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ہونے ہی نہیں دیں گے. ہم اپنی نیگیٹو چیزوں کو بھی ایسا خوبصورت بنائیں گے، ایسا مزین کریں گے، ہم اپنی برائیوں کو ایسا اچھا ظاہر کریں گے کہ مسلمانوں کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکے گا کہ اسلام اس سے ہمیں روکتا ہے. جب ہم اپنی اس برائیوں کو، جب ہم اپنی کمیوں کو، نیگیٹیوٹی کو، خواہشات کو، من پسند چیزوں کو، کلرز کو، رنگینیوں کو، جو کہ اصل میں اسلام جن سے روکتا ہے، ان کو مسلم کنٹریز مسلمانوں تک پہنچائیں گے، تو ایسے انداز سے پہنچائیں گے، ایسے اٹریکٹیو انداز میں پہنچائیں گے کہ مسلمانوں کے اوپر وہ فوراً مؤثر ہوں گی، اور اس کا اثر ان کی زندگیوں پر واضح نظر آئے گا، اور مسلمان یہ دیکھنا ہی بھول جائیں گے ان کے رنگینیوں کو دیکھ کر کہ ہمیں اسلام اس سے منع کرتا ہے. یہ اس انگریز صاحب کا جملہ تھا. اب ہم بھی اس غلط فہمی میں شکار ہیں. کل بھی ہم نے ایک سوال بلکہ میں نے کیا تھا نا، مہت بھائی نے جس کا بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بات کی اس پر کہ ٹیک وٹ از پیور اینڈ لیو وٹ از فلدی، جس کو عربی میں کہتے ہیں خذ ما صفا ودع ما قدر. اچھائی کو لے لو، برائی کو چھوڑ دو. ہم اس میں اپنی جو ایک غلط فہمی تھی اس کنسیپٹ کو کلیئر کیا تھا. بہرحال اگر آپ میں سے کوئی لیکچر مس کر چکا ہے تو پریویس لیکچر سن لیں اور منگوا لیں. تو اب انہوں نے یہ کہا، تو اب ہم بھی اس غلط فہمی میں ہے نا کہ وہاں سے جو اچھائی آئی اس کو تو لینا چاہیے بھائی. ہاں، کہ حکمت جو ہے، اچھائی جو ہے، وہ تو مومن کی گمی ہوئی چیز ہے، اسے جہاں بھی ملے اسے حاصل کرو. تو یہ جملہ تو ٹھیک ہے، لیکن غلط فہمی ہے کہ انگریز ایسا ہونے نہیں دیں گے نا. اس لیے ان انگریز صاحب نے یہ کہا کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں نا کہ وہ کامیاب ہوں اور اس مغربی تہذیب سے چھٹکارا حاصل کریں اور اپنے افکار و خیالات کو غلام نہ بننے دیں، تو پھر پہلی ٹائپ ہے صرف وہی کامیاب ہو سکتے ہیں. پہلی ٹائپ کون سی ہے جی؟ پہلی ٹائپ کون سی ہے؟ جو
یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کمپلیٹ آئسولیٹ ہونا ہے مغربی تہذیب سے، ڈسٹنس رکھنا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہیں، ان کو دیکھنا ہے. یہ وہ ٹائپ ہے جو وہ خود کہہ رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں نان مسلم ہمارے اینیمیز کہ بھائی ہم یہ تو کامیاب ہو سکتے ہیں یہ والی ٹائپ، باقی ٹائپس کامیاب نہیں ہو سکتے. تو دوسرا یہ خیر میں نے وہ بات عرض کی آپ سے جس غلط فہمی میں ہم شکار ہیں، اس کنسیپٹ کو میں کلیئر کرنا چاہتا تھا. تو دوسرا پریکٹیکل ایکشن یہ نکلا کہ ہمیں اسلام کو سیو اور پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہمیں ہر فیلڈ کے اندر، ہر معاملے کے اندر اسلام کو دیکھنا ہے. یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نا، کلچر کے اندر لینگویج ہے، بیلیفس عقائد ہیں، ایٹیٹیوڈ رویے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہے، فوڈ، فیتھ ایمانیات جسے کہتے ہیں، بیہیویئر رویہ، ریچولز اینڈ کسٹمز رواج اور رسمیں. ہر میدان، ہر فیلڈ، ہر ایکشن، ہر عمل، ہر فعل کے اندر ہم نے مغربی تہذیب کو اللہ حافظ خدا حافظ کہنا ہے. اور ہر چیز، یہ جو آپ جتنے سرکل نظر آ رہے ہیں تو بہت لمیٹڈ ہے نا. اسلام ان سے بڑھ کر ہر عمل کے اندر، ہر سیکنڈ کے اندر ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے. آپ کو اشکال ہوگا یہاں پہ آرٹ ڈرامہ اینڈ میوزک لکھا ہوا ہے، انٹرٹینمنٹ جسے کہتے ہیں. تو اسلام کے اندر آرٹ ڈرامہ میوزک تو ہے نہیں. تو بھائی اسلام ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے بہت سارے بہترین انداز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنا کیسے ہے، گھر کے اندر کیسے خوش زندگی گزارنی ہے، سیر و تفریح کیسے کرنی ہے، اور شادی بیاہ کے اندر خوش کیسے ہونا ہے، شعر و اشعار کیسے کہنے ہیں، غزلیں کب کہنی ہے، کس طرح کی کہنی ہے. یہ ساری چیزیں انٹرٹینمنٹ اسلام کے اندر موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سمجھ نہیں ہے نا، ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور جن کے پاس سمجھ ہے ہم ان سے ڈرتے ہیں، ان سے پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، علماء کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. تو خیر اس لیے تو دوسرا پریکٹیکل ایکشن یہ ہے کہ ہمیں فوراً سے پہلے بلکہ اپنی اسلامی تہذیب کو واپس لانا ہے. ٹھیک ہے، کلچر ہو، سویلائزیشن ہے، ثقافت، تہذیب و تمدن، زبان، تعلیمی نظام، کاروباری نظام. ٹھیک ہے، ہم نے ان کو اسلامی بنیادوں پر قائم کرنا ہے دوبارہ سے. ٹھیک ہے، یہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں نا. اب جنگ، یہ جو پریکٹیکل ایکشن میں صرف دو پریکٹیکل ایکشن ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. ایک ہو گیا، ایک دوسرا یہ بھی ہم ڈسکس کریں. بس یہ دو کام ہم کر لیں، ہم اس جنگ کے اندر کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کے اندر فوراً ہمیں محتاجی سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، فالو نہیں کرنا کسی کو، غیروں کو فالو نہیں کرنا، ہم نے اپنے آپ کو فالو کرنا ہے. ہم خود بہت کچھ ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان بہت کچھ ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی پاور ہے اسلام. بس ہم سب کچھ خود ہیں. ہمارے کپڑے، ہمارے چلنے کا انداز، ہمارا ہیئر ڈریس، ہمارا کھانا پینا، کھانے پینے کے انداز، کھانے پینے کی مختلف جو ڈشز ہیں، وہ زبان، خاص طور پہ اردو، عربک، فارسی کا تو خیر اب دور بہت کم ہو گیا، لیکن ابھی بھی ہماری اسلامی ٹیچنگ کی بہت ساری کتابیں فارسی میں، پرشین میں، جس کو ٹرانسلیٹ ابھی نہیں کیا گیا اردو کے اندر، لیکن خیر وہ عربک میں تو لازمی موجود ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اعتبار سے ہمیں فوراً اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں تطبیق دینی ہے. شادی بیاہ ہو، نکاح ہو، فوتگی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں اپنے اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے، اپنے تہذیب و تمدن کو تبدیل کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر رہنے کا طریقہ، محلے کے اندر رہنے کا طریقہ، اپنے صوبے کے اندر، اپنے ملک کے اندر، پھر ایز اے ہول جتنی مسلم کنٹریز ہیں ان کے آپس میں ریلیشنز کے اعتبار سے ہمیں فوراً سے پہلے اسلامی تہذیب و تمدن کو دوبارہ سے قائم کرنا ہے. یہ دوسرا ہماری جو ہے وہ پریکٹیکل ایکشن ہے، کہ دوسرا ہمارا عملی اقدام ہے. آخری گزارش یہ ہے کہ میڈیا سے بہت دور رہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی عملی اقدام نہیں ہے، لیکن یہ ایک ان کا جو ہتھیار ہے 80% جیسے میں نے کہا وہ جنگ میڈیا کے ذریعے سے لڑیں. بہت دور رہیں. ٹھیک ہے، اس لیے وہ بہت احتیاط ضروری ہے ہمارے لیے. ایک بات ضرور شاید رہ گئی ہے، بس ابھی آخر میں ایک سمری آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. ہاں، ایک بورڈ پہ نظر آ رہا ہے آپ کو ایک جملہ: اسلام کے علاوہ کسی ریلیجن یا ریلیجن والے سے متاثر نہیں ہونا. دوسرا، not to be influenced by the West in their culture, language, etc. اچھا، پریکٹیکل ایکشن آخر میں یہ نکلا
کہ سب سے ہمیں مطمئن رہنا ہے، ٹھیک ہے، کم ہمت نہیں ہونا، دکھ اور غم میں نہیں آنا. دوسرا امید رکھنی ہے اور محنت اور کوشش کرنی ہے. دوسرا کام فالو کمپلیٹ اسلام، ٹھیک ہے، صرف عبادات نہیں، اپنے کاروبار، اپنے گھر کی زندگی، شادی بیاہ، رسم و رواج، ہر قسم کی چیزوں کو اسلام کے مطابق کرنا ہے ان ایوری کیس اینڈ میٹر. اب آپ مسائل کے پیش آتے ہیں کہ بھائی اسلام کو فالو کرنا ہے تو ہم اسلام کس سے سیکھیں، اور علماء تو لڑتے ہیں، علماء سے ہی تو ہم نے سیکھنا تھا، جمعوں کے خطبے کے اندر یہ کچھ ہوتا ہے، یہ کچھ ہوتا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں، اور فرقہ واریت ہے، گروپس بن گئے ہیں. یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم کمپائلیشن آف اسلامک ٹیچنگ میں ڈسکس کر چکے ہیں. اگر وہ بہت امپورٹنٹ لیکچرز تھے، اگر آپ ان کو سن لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایسی بات میں نہیں سمجھتا آپ کو کہیں اور سے ملنے کا موقع ملے گا، اور بس یہ آپ ضرور سنیں. تو تیسری بات ہے گیٹنگ آؤٹ آف دا نیڈ آف دا ویسٹ ان ایوری فیلڈ. ہر میدان کے اندر ہمیں ویسٹ کلچر، ویسٹ سے آئی ہوئی پروڈکٹس، ویسٹ سے آئی ہوئی سویلائزیشن کو لیو کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے. اب آخری کنفیوژن آپ کو یہ پیدا ہوگی کہ میں زبان کا بار بار نام لے رہا ہوں اور خود تو انگلش کے الفاظ استعمال کرتا ہوں. تو الحمدللہ اتنی تو صلاحیت ہے میرے اندر کہ اگر میں اس پورے لیکچر کے اندر ہر لفظ بھی جو اردو کا بولوں تو میں بول سکتا ہوں. لیکن دیکھیں کلاس کا ایک بیسک رول یہ ہوتا ہے کہ بات جو کی جاتی ہے وہ بالکل حق کی جاتی ہے، واضح بات کی جاتی ہے، صاف بات جو حق ہو، لیکن اس کو کرنے کا انداز جو ہمارے آڈینس ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. اس لیے اگر میں کمپلیٹ اردو کے اندر بات کرتا تو شاید آپ میں سے کئی لوگ وہ الفاظ نہ سمجھ سکتے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ ہمیں ایز اے ہول انڈیویجولی صرف یہ کام نہیں چلے گا، اجتماعی طور پر ہمیں اپنی زبان کو دوبارہ رواج دینا ہوگا. اس میں سے سب سے اہم بات یہ کہ ہم یہ جو میسج ٹائپ کرتے ہیں، چاہے وہ واٹس ایپ پہ ہو یا ٹیکسٹ میسج ہو، اس کو ہم اردو میں ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن الفابیٹس انگلش کے استعمال کرتے ہیں. اس میں بہت احتیاط کریں، اس طرح ہم اپنی زبان کو ایک دن چھوڑ دیں گے. اس لیے اردو ہی کو رواج دیں، بولنے کے اندر، لکھنے کے اندر. اچھا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ انگلش چھوڑ دیں اور یہ وہ، خیر لمبی اس کے اندر تطبیق ہے جو شاید آپ کو ابھی نہ سمجھ میں آئے، لیکن ہمارے جو ریگولر پارٹیسپینٹس ہیں وہ اس بات کو سمجھ گئے کیونکہ ٹیچر کا مزاج سمجھ آ جاتا ہے نا سلیبس سے، اس کے بولنے کے انداز سے. تو خیر وہ سمجھ گئے ہوں گے. شاید نیو پارٹیسپینٹس کو کوئی اس میں آبجیکشن ہو، خیر وہ ڈسکس کر لیں، اس کی ڈیٹیل ہم انڈیویجولی بھی اس کو ڈسکس کر لیں گے. تو خیر تو ضروری ہے انگلش بھی سیکھنا، لیکن رواج اپنی اردو کو دیں، امپورٹنس ترجیح اپنی زبان کو دیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے اسلام سے جڑ سکتے ہیں، اپنی اسلامی تعلیمات سے جڑ سکتے ہیں، اور انہی کے تعلیمات ہی کے ذریعے سے تو ہماری رہنمائی ہونی ہے. تو یہ آخری کنفیوژن تھی جس کو میں نے دور کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا اس کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرمائے، اور جو غلط تھا اگر کچھ ہوا غلط اللہ اس کو معاف فرمائے، اس کو ہمارے ذہنوں سے بھلا دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. اگر کوئی سوال ہو، کوئی آبجیکشن ہو، کوئی کنفیوژن ہو اس لیکچر کے بارے میں، آپ کانٹیکٹ کر کے پوچھ لیجئے. جزاکم اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.